وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 47، 24، 36 سبق کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے نافرمان بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 47. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ. اے لوگو، تم اپنے رب کا حکم مان لو، قبول کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہوگا، جس کا ٹلنا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کا راستہ ہوگا. سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے اور ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں. دیکھیں، اس کے مخاطب ہر گمراہ شخص ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور بات ہو رہی ہے گمراہوں کی، بات ہو رہی ہے ظالموں کی، بات ہو رہی ہے نقصان اٹھانے والوں کی. اور یہ سارے فیصلے ہم کر چکے ہیں. آج کا مسلمان اپنے بارے میں یہ فیصلہ آج کے مسلمان نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے گمراہ رہنا ہے، گمراہی کے راستے پر چلنا ہے، میں نے دنیا کو مدعا بنانا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ میں نے نہیں اپنانا، اللہ کو منزل نہیں بنانا، آخرت کے لیے میں نے تیاری نہیں کرنی، میں نے رسول کے راستے کی پیروی نہیں کرنی. یہ سب ہم انجانے میں ایسا کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، پکار کے کہہ رہے ہیں. کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی جزائے اعمال نہیں. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. یہ بات تو بڑی واضح ہے. یہ جو پہلا جملہ ہے اس آیت کا، استجیبوا لربکم، کہ تم اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اپنے رب کو جواب دو. رب کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بات تو اطاعت کی ہے ساری، اور آج کا مسلمان اطاعت، کلی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جو اطاعت کر رہے ہیں اپنے ذام میں، یہ روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے بڑے اٹھک بیٹھک کرتے تھے بنا کسی مقصد کے، انہوں نے بھی ہمیں اس کام پر لگا دیا کہ بغیر مقصد کے اٹھک بیٹھک کیا کرو۔ ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کو مناسب نہ لگیں اور شاید آپ ناراض بھی ہوں، لیکن بات تو یہی ہے کہ ہم اٹھک بیٹھک، دیکھیں جم میں جا کے آپ جو کرتے ہیں تو اس کا تو ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن مسجد میں آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھک بیٹھک ہی ہوتا ہے نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر آدھا جھک جاتے ہیں، پھر زمین میں سر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر یہ کیا مطلب؟ مقصد تو نہیں ہے۔ اللہ نے دوزخ کی وعید سنائی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ ہماری کلی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ ریاکاری پر مشتمل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو نئی لگے یا عجیب لگے، لیکن بات تو یہی ہے۔ دیکھیں دین کی کسی بھی بات سے، یعنی کہ دین کا جو بھی اصطلاحیں ہیں، ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ ایک بنیادی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بس یہ ایک مختصر جملہ ہے، اس پہ آپ غور کریں نا۔ کبھی آپ نے سوچا دین کی حقیقت کے بارے میں، کوئی جستجو کی، کوئی تلاش کی، کسی سے پوچھا، اپنی عقل استعمال کی؟ کبھی آپ نے دین کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت کی کہ دین ہے کیا؟ قرآن پاک کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن ہے کیا، کیوں ہے؟ اور میں ایک بات اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن، اگر آج قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو مقبول طرز حیات ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے یہ۔ لیکن اگر آج 2022 اگست 22 تاریخ ہے، آج اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جو حفاظ کرام ہیں ان کے دلوں سے قرآن کو اٹھا لے، یہ میں ایک مثال بیان کروں سمجھنے کے لیے، حافظوں کے دل سے قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے اپنا کلام، کتابیں جو ہیں وہ حروف جو ہیں وہ بھی اس کو بھی اٹھا لے، کتابیں صاف رہ جائیں، حافظوں کے دل سے بھی۔ اور تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو آج تو ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمارا قانون تو قرآن نہیں ہے، قرآن سے ہم ہدایت، یعنی صدیاں ہو گئیں کہ قرآن سے ہدایت لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر آج ایسا ہو جائے تو صرف یہ ہوگا کہ آپ کو رمضان المبارک میں تراویح کے لیے کوئی ملے گا نہیں، کوئی حافظ ہی نہیں ہوگا۔ پھر آپ تو بڑے شوق میں ہوتے ہیں تراویحوں کے، اور اس میں قرآن پڑھنے کے، اور یہ شبینے ہیں، اور یہ سہ روزہ ہے، سہ روزہ ختم ہے، اور یہ 29 روزہ ہے، آپ بڑے اچھا۔ پھر یہ ہوگا، یعنی اگر قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے تو پھر آپ کو تلاوت کے لیے کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ آپ نے ایک روایت بنا لی ہے تلاوت بس سننا اور حفظ، یہ حسن قرات کی محفلیں، بڑی بڑی محفلیں، اور گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگ جو ہے یہ قرآن سناتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں۔ بھئی یہ تو ہدایت ہے، تم اس کو ہدایت کے انداز میں پیش کرو نا، ورتل قرآن ترتیلا، اور ذکر بھی اس کے ذریعے نصیحت کرو۔ اور آپ نے حسن قرات کو اتنا قاری القرا اور پتہ نہیں کیا کیا القابات، القاری المقری اور علامہ حافظ القاری الباری، پتہ نہیں کیا کیا، سارا زور تو آپ نے تلاوت پر لگا دیا، اس کے حروف پر۔
یہ قلقلہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اپنی جگہ درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سارا زور بس اس پہ ہے، یہ تو غلط پڑھ رہا ہے، اس نے تو ہا ہی اس کی تو آواز صحیح نکالی نہیں، آواز کی اخراج مخرج اس کے صحیح نہیں ہے، آپ تو اسی قیل و قال میں پڑے میں. بہرحال اس پہ سوچیں آپ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں مطالبہ کیا ہے اس آیت نمبر 47 کا سورہ شورا کی، استجیبوا لربکم، دیکھو بات مان لو، جواب دو، قبول کر لو رب کا حکم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، لا مرد لہ من اللہ. دیکھیں یہاں تو امتحان بعض اوقات ہوتا ہے، تو ہماری ابھی کووڈ گزرا ہے 2019 میں یا اس طرح، تو کووڈ میں امتحانات ملتوی ہو گئے تھے، بغیر امتحان کے اگلے درجے میں سب کو بھرتی کر لیا گیا تھا، پاس کر دیا گیا تھا. بعض اوقات امتحان ٹل جاتا ہے، بارشیں ہیں، آج کل بارشیں ہیں، اور ابھی کل ہی کی خبر تھی امتحانات ایک ہفتے کے لیے ٹل گئے، لیکن وہ دن جب آئے گا وہ ٹلنے والا دن نہیں ہے. لا مرد لہ من اللہ، کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی ملتوی نہیں ہے. وہ دن جب ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضری ہوں گے، اس دن سے آپ بھاگ نہیں سکیں گے. وہاں پر آپ کی حاضری یقینی ہے جس پر آپ کا آج یقین نہیں ہے. یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، آج ہمارا یقین نہیں ہے اللہ کے دربار میں حاضری پر. لا مرد لہ من اللہ. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں مطالبہ کیا ہو رہا ہے، استجیبوا لربکم، بات مان لو. اب یہ یعنی یہ جو الفاظ ہیں تو یہ مختلف جگہ مختلف طرق سے قرآن میں آئے ہیں. یہ بات بھی میں مثال کے طور پہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی، جواب دو، اطاعت سے جواب دو. اللہ کی اور رسول کی بات مان لو، اس میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم، زندہ ہو جاؤ گے تو. بہرحال یہ آگے مضمون آئے گا، اس میں اس پہ مزید بھی بات کریں گے. روحن وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ روحم من امرنا. لیکن یہاں پہ ایک بات دیکھیں بالکل واضح ہے. میرے جی چاہ رہے میں یہاں ٹھہر جاؤں، آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا موقع دوں کہ کیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، رب کے احکامات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں گھر میں میاں بیوی ہیں مثال کے طور پہ، میاں کو کسی بات پر غصہ لگ جاتا ہے، اپنے گھر والی کی کسی بات پر غصہ لگ جاتا ہے، رات کا کھانا سب اکٹھے ہو کے کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ کھا لو، میں بازار میں کھا لوں گا جا کے. اب یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا، یہ تو کوئی انداز نہیں ہے نا. اور پھر بول چال بند، اور پھر شوہروں پہ بھی بات ہوتی ہے، بعض گالم گلوچ، بعض جو ہے ہاتھوں سے خاطرداری کرتے ہیں بیوی کی، اور بعض لوگ بس خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور بچوں کو وہ وسیلہ بنا لیتے ہیں. بچوں بیوی سے کوئی بات کہنی ہے تو بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹے تم اپنی ماں سے کہو کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. بیوی بھی پھر اس کو وہ پتہ ہے مزاج کا. تو یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے گھر کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ہم سب ایسے ہیں. اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. عام معاشرے میں دیکھ لیں، گھر کو تو چھوڑ دیں آپ، عام معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، پرنٹ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سے رسالے بکتے ہیں، کون سے اخبار بکتے ہیں، کون سے مضامین دیکھے جاتے ہیں، کون سے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ کون سے پروگرام دیکھے جاتے ہیں.
سب فضول ہیں، اس کا کوئی مقصد تو نہیں ہے. ہر چیز کو آپ ایک ڈرامہ بنا دیں، نیوز کو بھی آپ ڈرامہ بنا دیں کوئی، یہ تو بہرحال میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم سب فضولیات میں، ہمارا زندگی کا مقصد فضول ہے اور ہم فضولیات میں وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ مختصر بات اگر میں آپ کو کہوں، زندگی کو فضول ضائع کر رہے ہیں اور اس سے ہم نے ایک کھیل بنا لیا ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی آیت ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو ہم نے تو دیکھیں، واضح بات ہے، دین کو تو، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں. دیکھیں دین کیا ہے، میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے. لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. تو یہ تو دین نہیں ہے. ہمارے عام طور پہ دیکھیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، پورے دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت، صدیوں سے ہو گئے ہیں، صدیوں کا معاملہ ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ. مخاطب کون ہے؟ ظالم، گمراہ مسلمان. ظاہر ہے قرآن تو پہلے میرے لیے ہے، میں عمل کروں گا تو پھر دوسرے کو پیش کروں گا، میں ہی اس کے مدعا کے خلاف ہوں. دیکھیں واضح بات ہے، ہم اپنے رب کا حکم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے کہ جو ٹلنے والا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کیا مطلب اس کا ہے، ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ملجا. وما لکم من نکیر، اور جائے انکار بھی نہیں ہوگی، یعنی تم کسی چیز سے انکار بھی نہیں کر سکو گے. تمہارے اعمال نامہ جو ہے وہ تمہارے گلے کا ہار ہوگا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ گمراہ ظالم جو یعنی جن کا نام مسلمان ہے، اگر پھر بھی آپ کی یعنی دین سے اعراض کر لیں، اللہ کی، دیکھیں یعنی مضمون کیا رہا ہے، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، اطاعت اختیار کر لو. فَإِنْ أَعْرَضُوا، دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، آپ سمجھیں اس بات کو. دنیا میں یا تو آپ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے یا اس کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے. آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنی ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے. فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ کو ہم نے آپ کو ان پر تباہی سے بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھجوایا. حفیظ مطلب نگران، یعنی آپ خواہ ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ خواہ زبردستی. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا یعنی سپروائزر ہوتا ہے، ایک کارخانہ ہے مثال کے طور پہ، اس میں ایک سپروائزر ہوتا ہے اور جو بھی آپ نام لے لیں، لیکن وہ چلتا ہے پھرتا ہے کہ بھئی لوگ کام کر رہے ہیں، نہیں ہے تو اس کو پھر ہدایت کرتا ہے
ایک ان کا نگران ہوتا ہے اور کام کرواتا ہے کہ بھئی تم کیوں لوگ سستی کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ کام کرو. یہ ڈیوٹی رسول کی نہیں ہے، نہ کسی رسول کے کسی امتی کی ہے کہ اور لوگوں کو وہ زبردستی جو ہے اسلام کی طرف راغب کرے. زبردستی. ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں ہمارا تو ارادہ ہے ہی نہیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہم نفس پرست ہیں اور اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے. تو وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسان، اب آگے جو مضمون آ رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ انسان اگر گمراہ ہے اور اس نے حق کو قبول نہیں کیا تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، آخری جو جملہ ہے یہ جو ہے یعنی مدعی مضمون یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جب انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہوں، فرحا بہا، وہ اس سے خوش ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کے سبب، تو فإن الانسان کفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ثابت ہوتا ہے، ناشکری کرتا ہے، گلہ کرنے لگتا ہے. بہرحال یہ آیت جو ہے اگر آپ دیکھیں اچھی حالت میں تو انسان رب کو بھول جاتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی فرمایا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. آپ کے پاس مال دولت ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو آپ تو پھر عام طور پہ انسان ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرتا رہتا ہے، دوسرے پہ رعب جھاڑتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. گھر میں ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، تو ایک کے پاس مال و دولت ہے تو وہ دیگر بھائی اگر غریب ہیں یا ان کے بھتیجے، سب پر وہ اپنا روب داب جھاڑتا رہتا ہے. تم حرام خور ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم نکمے ہو، تم یہ. کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے اور یہ اس پر پھول جاتا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے. اور یہ اب یہ دیکھیں، یہ جو گمراہ انسان ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو ان کی بات ہو ہی نہیں رہی. اللہ کے بندے تو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھولتے نہیں ہیں. بہرحال اس کی ابھی بات نہیں ہو رہی. فرحا بہا، فرحا بہا مطلب خوش ہوتا ہے، یعنی پھول جاتا ہے، اتراتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس کے اعمال کے سبب اگر کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ ناشکرا بن جاتا ہے، گلہ شکوہ، مایوس. فیوسن قنوت کے الفاظ ہیں دوسری جگہ، مایوس اور قنوتی ہو جاتا ہے. تو یہ رویے ہیں انسان کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تمہارا یہ رویہ جو ہے یہ غلط ہے. تمہیں دیکھیں وہ مضمون اگر آپ شروع سے دیکھیں جو بیان ہو رہا ہے، استجیبوا لربکم، کہ تم رب کی بات مان لو، تواضع اختیار کر لو، جھک جاؤ. اور جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم تکبر چھوڑ دو، انا پرستی چھوڑ دو. جب انسان جھکتا نہیں ہے تو پھر یہ انا پرست ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے اور پھول جاتا ہے.
یا جو بھی کیفیات ہوتی ہیں، ناشکری کی کیفیات ہوتی ہیں، یا رب کے حکم کو بلا دینے کی عادت ہوتی ہے. ہم تو دیکھیں، ہمیں تو رب کے احکامات کا کوئی پاس نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کا حق تھا. تو ہم تو دیکھیں اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہم لوگ اپنے رب کے بندے نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں. ہماری ہر بات میں نفسانیت ہے، ہر بات میں مفاد پرستی ہے. کتنا فائدہ ہوگا، میں اگر تمہیں پیسے دوں مجھے کیا حاصل ہوگا، یا سب مطلب دیکھیں آپ، یہ تو ایک کھلی داستان ہے معاشرے کی. ہم وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہمیں کچھ فائدہ ہو لگانے سے، یا شہرت حاصل ہوتی ہو، یا مالی فائدہ ہو. دونوں چیزیں ہیں نا. بعض اوقات آپ خیرات بھی کر دیتے ہیں مسجد میں قرآن شریف کہ بھئی میں قرآن میری طرف سے، آپ دکھاوا کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب کی بات مان لینی چاہیے، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، ورنہ جو دن آئے گا وہ ٹلے گا نہیں. اور اس دن وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ یا ما کسبت، اس دن ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا یا جزا ملے گی ضرور. وہ ہے نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہاں پر اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہاں وہ اس کا مزہ ضرور چکے گا. اس دن ظلم نہیں ہوگا. تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ وما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا
تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم